اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج یعنی یہ اللہ کی معرفت کے بارے میں اور سبق نمبر 1 اللہ کی نشانیاں، اس کا آج آخری ٹاپک ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کو کامل کر لیا خدا کے فضل اور کرم سے۔ یہاں کیونکہ مفاہیم قرآن سے آشنائی ہے تو ہم کچھ چیزیں یعنی یہ مشق اختیاری مشق تھی، لیکن ہم نے اس کو بھی لے کے آئے تاکہ ہمارے سامعین سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ دیکھیں، اللہ کی نشانیاں یعنی خدا کی معرفت کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوقات کے بارے میں سوچا جائے۔ قرآن مجید میں بہت سی موجودات کو آیت یعنی خدا کی نشانی بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ سبق کی ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن نے آسمانوں اور زمین کی خلقت و افرینش کو خدا کی نشانیوں میں سے شمار کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، روز و شب اور چاند و سورج کو اس کی وجود کی نشانی بتایا ہے۔ اور اسی طرح وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، مٹی سے انسان کی خلقت سے لے کر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، انسان کی زبانوں اور رنگوں کے امتیاز تک، یعنی اختلاف أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، سب کو آیات الہی اور اس کی حکمت والے خالق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یقیناً دنیا کے موجودات کی تخلیق وحدہ لا شریک خدا کے وجود پر واضح دلیل ہے، لیکن سب لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے جو اپنے عقل اور اپنے ذہن و دماغ سے کام لیتے ہیں۔ لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، اور جو لوگ اپنی فطرت کے پیغام کے سامنے تسلیم ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یہ لوگ کائنات کے آئینے میں خدا کو دیکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس اختیاری مشق کی طرف، کیونکہ یہ بھی ضروری تھا جو ہم نے آپ لوگوں کو اللہ کی نشانیوں کے بارے میں یہ بتایا۔ اور اب ہم یہ دیکھیں کہ پہلی آیت کیا ہے۔ ان فی، اس کی میں آپ لوگوں کو روش بتاتا جاؤں۔ میں نے اس کا ترجمہ نہیں لکھا ان آیات کا۔ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ میں ان میں سے فقط جو شوق رکھنے والے ہیں، ذوق رکھنے والے دوستان ہیں، اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، میں نے فقط ان آیات میں سے جو الفاظ ہیں ان کے معنی لے کے ہیں۔ مثلا یہاں پہ ایک لفظ ان استعمال ہوا ہے۔ ان کا معنی اگر بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کہ وہ بھی ترجمہ ہے، لیکن اگر بھی کیا جاتا ہے تو کنتم یعنی کنتم، تم سب ہو، تم سب تھے، یہ ترجمہ۔ اب دیکھیں آیات کی طرف چلتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً با تحقیق، بے شک تمہارے لیے، اگر تم مومن ہو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ یعنی یہ ترجمہ اس آیت کا ہو گیا۔ اب دوسری کی طرف، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یسمعون یعنی وہ سب سنتے ہیں۔ ان، بے شک یعنی سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یا مثلا آپ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، بے شک سننے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری آیت کا ترجمہ۔ اب تیسری آیت، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ،
اس میں من یعنی جو شخص، جو لوگ، خوف یعنی خوف، ڈر یعنی وہ ڈرا، وہ ڈرتا ہے، عذاب الآخرہ کیونکہ عذاب کا مفعول ہے، عذاب مفعول ہے خوف کا، تو عذاب الآخرہ یعنی عذاب آخرت، بے شک ڈرنے والے شخص کے لیے عذاب آخرت اس میں نشانی ہے، یعنی اس میں بے شک اس میں نشانی ہے جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی اس طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون۔ اب دیکھیں یعلمون وہ سب جانتے ہیں، میں نے ان کا ترجمہ لکھا ہے، وہ بے شک سب جاننے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، بے شک سب جاننے والی قوم کے لیے اس میں نشانی ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اب انفس یعنی خود، جان، نفس کی جمع ہے، اور ازواج یعنی ہمسر، زوج کی جمع ہے۔ تو اب دیکھیں یعنی اور نشانیاں ہیں، خود یعنی اور نشانیاں ہیں، یا مثلا کہیں اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جان یعنی ہمسر، ازواج، زوج، تم ہی سے کیا ہے اس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اب دیکھیں نہار، منام کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ منام یعنی یہاں پہ نیند، نہار کا مطلب نہیں ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ نہار کا مطلب ہے، یعنی منام کا مطلب ہے، منام۔ منام کا مطلب ہے نیند، خواب، اور یہاں بے کا معنی میں۔ اب کیا ہے؟ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ دن اور رات کو سو جانا، یعنی اور بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کی نشانیوں میں سے سو جانا رات کے وقت، رات کو، اور دن کو یعنی کام رزق کو تلاش کرنا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ یعنی یرسل وہ بھیجتا ہے، ریاح یعنی ہواؤں کو، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ کیا؟ یعنی ہواؤں کا چلانا، یا اگر ہواؤں کو چلا دے، یا مثلا اور ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو چلایا ہے۔ اب آخری آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ آیات لقوم یعقلون۔ سوری کیونکہ یہ عطف ہے پیچھے والے جملے پہ، وتصریف الریاح، ہاں غلط ہے، آیات لقوم یعقلون۔ اب دیکھیں تصریف یعنی گردش، پھیرنا، بدلنا، تو لہذا کیا ہے؟ اور ہواؤں کا پھیرنا، ہواؤں کا چلانا عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں،
عقل رکھنے والی قوم کے لیے ہوا کا چلانا پھیرنا نشانیاں ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہے، اور آپ انشاءاللہ آپ اس کو ہمارے حوزہ علمیہ قوم المقدس اور پاکستان کے چینل کو سرچ کر کے اس کو انشاءاللہ سنیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔